نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کے بیان میں۔ مقدار سے مراد وہ اکائی ہے وقت کی جس سے طول کا، توسط کا، قصر کا اندازہ کیا جا سکے۔ مثلا طول کی مقدار کشش 3 الف ہے، 5 الف ہے، اسی اندازہ کرنے کا نام مقدار ہے۔ اور اوجہ جمع ہے وجہ کی، یعنی ایک مد میں ایک مقام پر اگر کئی وجہیں جمع ہو گئی ہیں مد کی تو ان سب کو الگ الگ بیان کرنا۔ تو وجہ کا اطلاق طول، توسط، قصر تینوں پر ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں پہ غور و فکر کرنی ہے، ایک مقدار اور دوسری اوجہ مد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مد عارض اور مد لین عارض میں 3 وجہیں ہیں۔ مد عارض کہتے ہیں حرف مد کے بعد سکون وقفی واقع ہو تو مد عارض ہے، اور مد لین عارض یہ ہے کہ حرف مد کے بعد سکون وقفی واقع ہو لیکن وہ یا ساکن ما قبل مفتوح ہو یا واو ساکن ما قبل مفتوح ہو۔ اس صورت میں مدیہ ضعیف ہو جاتی ہے مد عارض کے اندر، لیکن یہ ہے کہ وہ حروف مدہ ہوتے ہیں، حروف مدہ کے بعد سکون وقفی واقع ہوتے ہیں۔ تو مد عارض اور مد لین عارض میں 3 وجہیں ہیں: طول، توسط، قصر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مد عارض کے اندر طول اولا ہے، مد عارض کے اندر طول کیا جائے، اس کے بعد پھر توسط، اس کے بعد قصر، برخلاف مد لین عارض کے کہ اس میں قصر اولا ہے، یعنی پہلا مرتبہ قصر کا ہے، اس کے بعد توسط کا، پھر اس کے بعد طول کا۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ مقدار طول کی کیا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ مد عارض میں اور مد لین عارض کے اندر 3 وجہیں ہیں: طول، توسط، قصر۔ اب طول کی مقدار کیا ہے، توسط کی مقدار کیا ہے اور قصر کی مقدار کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ طول کی مقدار 3 الف ہے اور توسط کی مقدار 2 الف ہے، اور ایک قول میں طول کی مقدار 5 الف اور توسط کی مقدار 3 الف ہے۔ 2 اقوال یہاں سامنے آ گئے کہ ایک قول میں طول کی مقدار 3 الف، توسط کی مقدار 2 الف، اور دوسرے قول میں طول کی مقدار 5 الف اور توسط کی مقدار 3 الف، اور قصر کی مقدار دونوں قولوں کے مطابق ایک ہی الف ہے۔ یہ بات چل رہی ہے مد عارض اور مد لین عارض کے حوالے سے۔ فائدہ: مد عارض کی مثال میں پیش کر دوں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ان تمام مقامات پر سکون وقفی کی وجہ سے جو مد ہے وہ مد عارض ہے۔ اور مد لین عارض کی مثال لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ فائدہ: اب مصنف فرماتے ہیں کہ مد لازم کی 4 قسموں میں طول علی التساوی ہوگا، یعنی کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف میں طول علی التساوی ہوگا، اور بعض کے نزدیک مثقل میں زیادہ اور بعض کے نزدیک مخفف میں زیادہ، مگر جمہور کے نزدیک تساوی ہے۔ فائدہ: حرف موقوف
مفتوح سے پہلے جب حرف مدہ یا حرف لین واقع ہو، حرف مد موقوف سے پہلے، یعنی جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ مفتوح ہو، جیسے العالمین، الحمد للہ رب العالمین، یا العالمین ہے، نون پر فتحہ ہے، یہ حرف موقوف ہے اور مفتوح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو، جیسے لا ضیغ، تو 3 وجہیں وقف میں ہوں گی، یعنی یہاں پر مد کی 3 وجہیں پائی جائیں گی: طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، اور قصر مع الاسکان، یعنی طول کرتے، مد کے اندر طول کرتے ہوئے حرف موقوف علیہ کو ساکن کیا جائے، جیسے العالمین، توسط مع الاسکان، جیسے العالمین، قصر مع الاسکان، العالمین۔ حرف موقوف علیہ مفتوح ہے تو اس کے اندر مد کی 3 وجہیں پیدا ہوں گی: طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، اور قصر مع الاسکان۔ اسکان کہتے ہیں حرف موقوف علیہ کو ساکن کرنا۔ اگر حرف موقوف علیہ پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، وقف بالاسکان نہیں کہتے ہیں۔ اور اگر حرف موقوف مکسور ہے، حرف موقوف علیہ مکسور ہے تو وجہ عقلی 6 نکلتی ہیں مد کی۔ اس کی پہلے مثال آپ سامنے رکھیں، الرحمن الرحیم، تو الرحیمی ہے۔ اب یہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں اور الرحیم کہنا چاہتے ہیں، تو اس پر مد کی کتنی وجہیں نکل سکتی ہیں عقلی طور پر، پھر ان میں کتنی وجہیں جائز ہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر مد کی 6 وجہیں عقلی طور پر نکلتی ہیں، ان میں سے صرف 4 جائز ہیں اور 2 غیر جائز ہیں۔ پہلے جو 6 وجہیں نکلتی ہیں اس کو سماعت کریں: طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، طول مع الروم، توسط مع الروم، اور قصر مع الروم۔ یہ 6 وجہیں ہو گئی۔ جائز اس کے اندر کیا ہے؟ صرف 4 وجہیں جائز ہیں، یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، اور قصر مع الروم۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے: الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جب ہم قصر مع الروم کریں گے، روم جب ہم کریں گے تو یہاں پہ قصر کریں گے، اس کے اندر توسط اور طول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روم کی حالت میں اظہار حرکت ہوتا ہے، حرکت کی 1/3 کا اظہار ہوتا ہے، حرکت مکمل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس کی 1/3 حرکت ظاہر کی جاتی ہے، جیسے الرحیم، الرحیم، یعنی قریب سے سننے والا معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے اندر حرکت ظاہر کی جا رہی ہے، اس کو قصر مع الروم کہتے ہیں۔ طول توسط مع الروم جائز نہیں، اس لیے کہ مد کے واسطے بعد حرف مد کے سکون چاہیے اور روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر طول توسط مع الروم کیوں جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے جائز نہیں کہ جب ہم مد کریں گے تو وجہ مد ہونی چاہیے، مد کے بعد سکون ہونا چاہیے۔ اب مد کے بعد یہاں سکون ہے نہیں بلکہ حرکت ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ مد کرنا جائز نہیں۔ یہ حرف موقوف مفتوح اور مکسور دونوں کے احکام گزر گئے۔ اب اگر حرف موقوف مضموم ہے، مثلا نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہاں آپ دیکھیں نستعین میں نون سے پہلے یا حرف مد ہے، ماقبل مکسور ہے اور نون مضموم ہے، تو یہ حرف موقوف علیہ مضموم ہوا۔ اس میں ضربی عقلی وجہیں 9 نکلتی ہیں، یعنی 9 طرح سے یہاں پر مد ممکن ہے۔ ایک طول توسط قصر مع الاسکان، طول توسط قصر مع الاشمام، اور طول توسط قصر مع الروم، یہ 9 وجہیں نکل گئیں، لیکن ان میں سے صرف 7 وجہیں جائز ہیں اور 2 وجہیں اس کے اندر ناجائز ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں طول توسط قصر مع الاسکان، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ صرف ساکن کر دینا ہے، اشمام نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، یہ قصر مع الاسکان کی مثال، طول توسط قصر مع الاسکان کی مثالیں ہو گئی۔ اب ہمیں اشمام کرنا ہے۔ اشمام کا مطلب یہ ہوتا ہے حرف موقوف علیہ مضموم میں حرف موقوف علیہ مضموم کو ساکن کرتے ہوئے ہونٹ سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، ضمہ ادا تو نہ کرنا لیکن ضمہ کی طرف اشارہ کر دینا ہونٹ سے، بس دیکھنے والا ہی اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ اشمام کیا جا رہا ہے، اس میں حرکت کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ اشمام بنا ہے شمع سے، شمع اشمام کا معنی ہوتا ہے بو پیدا کرنا، شمع کا معنی ہوتا ہے بو، گویا کہ ہم اس کے اندر ضمہ کی بو پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ لوگ سامنے نہیں ہیں، دور سے سن رہے ہیں، لہذا اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ کسی کو اگر اشمام کے بارے میں معلوم ہو تو اس سے آپ پریکٹیکل طور پر سیکھ لیں۔ تو حرف موقوف علیہ مضموم کی صورت میں 9 وجہیں جائز ہیں: طول توسط قصر مع الاسکان، طول توسط قصر مع الاشمام، اور قصر مع الروم، اور طول توسط مع الروم یہ جائز نہیں، جس کی وجہ پہلے بیان کر دی گئی کہ طول یا توسط کی صورت میں سکون چاہیے، اور جب حرف موقوف علیہ متحرک ہو گیا تو سکون باقی نہ رہا، اس لیے طول توسط ناجائز ہو گئے۔ یہاں تک تو قدر جو بحث تھی قدر آسان تھی۔ اب اس کے بعد جو بحث آ رہی ہے اور اس کے بعد جو مد کا بیان آ رہا ہے وہ بہت ہی معرکۃ الآراء بیان ہے، جس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک اعوذ باللہ بسملہ کے ساتھ 48 وجہیں بیان کی جائیں گی مد کی۔ تو یہ ایک معرکۃ الآراء بحث ہے اور بہت ہی دقیق بھی ہے۔ آپ اس کا بغور کل مطالعہ کر کے، یعنی سنیچر کو اس پوری بحث کا مطالعہ کر لیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی دقت پیش نہ آئے۔ آج ہم اپنی گفتگو اسی مقدار اور اوجہ مد کے بیان پہ ختم کرتے ہیں تاکہ آگے کی بحث کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ آج جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں اسے اچھی طرح سے آپ ذہن نشی کر لیں، کیونکہ آئندہ جو گفتگو ہونے والی ہے اس گفتگو کا سمجھنا آج کی گفتگو پر موقوف اور منحصر ہے۔ اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کل کی گفتگو سمجھ میں آنا مشکل ہے، اس لیے اچھی طرح سے اس کو آپ ذہن نشی فرما لیں۔ وآخر دعوانا